تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچائی اس کے سامنے آئے تو اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے منکرین حق کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ لیکن جو شخص سچائی لے کر آئے اور اس کی اپنے عمل سے تصدیق بھی کرے، یا جو شخص سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی متقی ہیں، یعنی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پالنے والے کے ہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہ صلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا، تاکہ جو بہت برے کام انہوں نے کیے تھے اللہ ان کو تو معاف کر کے نظر انداز کر دے، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے ان کے لحاظ اور معیار سے ان کو سب سے اچھا اجر عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خدا کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، اور جسے وہ راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچائے اسے پھر بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا اللہ سب سے زیادہ طاقت والا اور سخت بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہیے کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے یہ دیوی دیوتا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر رحمت نازل کرنے کا ارادہ فرمائے تو کیا یہ دیوی دیوتا اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ کہیے کہ اللہ میرے لیے بہت کافی ہے، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہیے اے میری قوم والو، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب سچ اور حق کے ساتھ اتار دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے تو وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی یا بھٹکنے کا نقصان اور وبال خود اسی پر ہوگا۔ آپ اس کے ذمہ دار، نگہبان یا ٹھیکیدار نہ ہوں گے۔ وہ اللہ ہے جو ان کے مرنے کے وقت ان کی جانوں، نفسوں کو پورا پورا قبض کر لیتا ہے، اور جنہیں ابھی موت نہیں آئی اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ کر دیا گیا اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں واقعی بڑی نشانیاں، حقیقتیں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا وہ سفارش کریں گے چاہے ان کے پاس کسی چیز کا بھی کچھ اختیار نہ ہو اور نہ وہ عقل ہی رکھتے ہوں؟ کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، سلطنت اور حکومت کا صرف وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کے جانے والے بھی ہو۔ جب اللہ کے ایک ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے یا جب اللہ کا وحدت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا دل دکھنے اور کڑنے لگتا ہے، اور جب خدا کے سوا دوسرے جھوٹے گھڑے ہوئے خداؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کہیے اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دکھائی دینے اور نہ دکھائی دینے والی چیزوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلافات کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو، بلکہ اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ قیامت کے دن اس بری سزا کی سختی سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے کوئی اندازہ یا وہم و گمان تک نہیں کیا تھا۔ وہاں ان کی برے کاموں کی بری کمائی ان پر ظاہر ہو جائے گی،
یا وہاں ان کی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب انسان پر کوئی ذرا سی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے صرف اپنے ایک خاص ہنر، علم یا فن کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ہاں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں اور نقصانات ان تک ضرور پہنچے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم گناہگار ہیں انہیں بھی ان کی برائیاں پہنچ کر رہیں گی، یعنی وہ ظالم ان قریب اپنی بری کمائی کے برے نتائج بھگت کر رہیں گے۔ یہ ہمیں بے بس کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت دے دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں، خدا کی قدرت و حکمت تکوینی کی بڑی نشانیاں اور دلیلیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے خوب ڈھک لینے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر ایسی معافی چاہتے ہو تو پلٹ آؤ اپنے پالنے والے مالک کی طرف اور اس کے سامنے سر اطاعت جھکاؤ، یعنی اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ ہوگی، اور پیروی کرو اس بہترین پیغام کی جو تمہاری طرف تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا احساس یا اندازہ بھی نہ ہو، یا پھر کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کمی پر جو میں نے اللہ کے پہلو کے معاملے میں کی، اور یہ کہ ہائے افسوس میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ مجھے راستہ دکھاتا تو میں برائی سے بچنے والے متقین میں ہوتا، یا عذاب دیکھنے پر کہے کاش میرے لیے دنیا میں واپسی کا ایک موقع مل جائے تو میں بھی نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا ہاں کیوں نہیں، میری آیتیں، باتیں اور دلیلیں تو تیرے پاس آ چکی تھیں، مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو حق کے منکروں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم تکبر کرنے والوں کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں؟ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں سے بچنے والے اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے متقین تھے، انہیں کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، یعنی انہیں ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے نجات دے گا، نہ تو انہیں کوئی نقصان ہی پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہر چیز کی خبرگیری کرنے والا، نگہبان بھی ہے، یعنی تمام چیزوں کا باقی رکھنے والا، حفاظت کرنے والا اور پالنے والا بھی ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اب جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو، تم مجھ سے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے کہتے ہو، جبکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہی پیغام بطور وحی بھیجا جا چکا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے کے سارے کام برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، لہٰذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو
اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں اور رومال کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ظاہراً سب کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان سب پوری طرح اس کے قبضہ اختیار میں ہوں گے۔ اللہ پاک بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے مر مر کر گر جائیں گے سوا ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک دم سے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے پالنے والے مالک کے نور سے چمک اٹھے گی، ہر ایک کے اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہوگی، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کیونکہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں یا خدا و رسول کا انکار کیا تھا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف غول در غول ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں اور اس کے محافظ منتظمین ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم میں سے کچھ خدا کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے پالنے والے مالک کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر ہم حق کے منکروں پر ہمارے انکار کی وجہ سے عذاب کا فیصلہ سچ ہو کر رہا۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اب جو لوگ اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے ڈرتے اور برائیوں سے بچنے والے متقی تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے محافظین اور منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم پاک صاف رہے، یعنی تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو اس پر وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا حقدار بنا دیا کہ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں، تو کتنا اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کو چاروں طرف گھیرا کیے ہوئے ہیں، اپنے پالنے والے مالک کی تسبیح کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور آخر میں پکار دیا جائے گا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست طاقت والا، عزت والا اور سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی، بڑی بخشش اور عطا کرنے والا ہے۔ کوئی خدا اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی نشانیوں، آیتوں، باتوں اور دلیلوں کے بارے میں بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتے سوا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ابدی حقیقتوں کا انکار یا کفر نعمت کیا، تو تمہیں ان کافروں کا شہروں دندناتے پھرنا
کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بالآخر ان کو اپنے کفر نعمت اور انکار حق کی سزا ضرور بھگتنی ہے۔ مثلاً ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسری بہت سی جماعتیں بھی حق کو جھٹلا چکی ہیں۔ ہر قوم نے یہی ارادہ کیا کہ اپنے پیغمبر کو گرفتار کر لے، اور ان سب نے باطل کے سہارے پر حق سے جھگڑا کیا تاکہ اس طرح حق کو دبا کر نیچا دکھا دیں، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تمہارے پالنے والے مالک کی بات ان کے بارے میں پوری اور سچ ہو کر ہی رہے گی جنہوں نے حق کا انکار کیا کہ وہ سب لوگ دوزخی ہیں۔ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے چاروں طرف حاضر رہتے ہیں، وہ سب اپنے پالنے والے مالک کی تسبیح کرتے ہیں، حمد و تعریف کے ساتھ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے بخشش اور معافی کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے پالنے والے مالک، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، پس انہیں معاف کر دے جنہوں نے تجھ سے لو لگا کر توبہ کی، یعنی تیری طرف رجوع کیا اور تیرے راستے کی عملاً پیروی بھی کی، یعنی جو تیرا راستہ عملاً اختیار کر لے تو انہیں جہنم کی سزا سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا بیوی بچوں میں سے جو اس لائق ہوں ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دے۔ یقیناً تو عزت اور زبردست طاقت والا، قادر مطلق بھی ہے، اور دانائی کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی، اور انہیں ان کی غلطیوں اور برائیوں سے بچا لے، کیونکہ جس کو تو نے قیامت کے دن اس کی برائی اور غلطیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی سب سے بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا ان سے قیامت کے دن پکار پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا غصہ خود اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت غضبناک ہوتا تھا جب تمہیں ابدی حقیقتوں پر ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار پر انکار کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پالنے والے مالک، آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اب کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہاری سزا اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف اس کی یکتائی کے اظہار کے ساتھ بلایا جاتا تھا تو تم اسے ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اگر خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو ملایا جاتا تھا تو تم اسے فوراً مان لیتے تھے۔ اب تمہارا فیصلہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی۔ وہی خدا ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی بھی اتارتا ہے، مگر ان نشانیوں اور دلیلوں سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ سے لو لگا کر اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین یا طریقہ زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی پکارو اللہ کو اس کی خالص بندگی یا عاجزانہ اطاعت کرتے ہوئے، چاہے اس بات کو کافر لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے خاص روح کو اتار دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہم سے ان کی ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی یا سلطنت کس کی ہے؟ سب جواب دیں گے، ایک اکیلے غالب زبردست اللہ کی۔ پھر آواز دی جائے گی، آج ہر شخص کو اس کی کمائی یا کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا۔ آج کوئی ظلم نہ ہوگا،
حقیقتاً خدا حساب لینے میں بہت تیز ہے، اس لیے انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے جو قریب آ لگا ہے، جب غصہ سے بھرے ہوئے دل کھنچ کھنچ کر گلوں میں آ گئے ہوں گے، جبکہ وہ چپ چاپ غصے کے گھونٹ پیے ہوئے ہوں گے۔ پھر ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی مجرمانہ حرکت، خیانت یا چوری تک کو جانتا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہوں۔ اس لیے اللہ حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ جھوٹے خدا کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام دکھائی دیتا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھے اور ان سے زیادہ زبردست تاریخی نشانات اور اثرات بھی زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، پھر انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی حق کی علامتیں، واضح روشن نشانیاں اور دلیلیں اور معقول ہدایات لے کر آئے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ حقیقتاً وہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ مثلاً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی باتوں، دلیلوں، نشانیوں، معجزوں اور کھلی ہوئی دلیل اور سند کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور وہ بھی بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ پیغمبر ہماری طرف سے حق کو ان کے سامنے لے آئے تو انہوں نے کہا اچھا، تو اب جو لوگ اس کے ساتھ ابدی حقیقتوں پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، مگر منکرین حق یا کافروں کی چال بالکل بیکار ہی رہی، یعنی کافروں کی منصوبہ بندی گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ فرعون نے تو یہاں تک کہہ دیا چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ اب پکارے ہی اپنے پالنے والے مالک کو، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین و مذہب یا طریقہ زندگی ہی کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے پالنے والے مالک سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو حساب کے دن کو نہیں مانتا۔ اس پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر ڈالو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پالنے والا مالک اللہ ہے، جبکہ وہ شخص تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے واضح اور کھلی ہوئی دلیلیں اور معجزے بھی لے کر آیا ہے؟ پھر بھی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے خود اسی کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو جس عذاب کے ہولناک نتائج سے وہ تم کو ڈراتا ہے اس میں سے کچھ حصہ تو ضرور تم پر آ کر رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی ایسے شخص کو ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے بڑھ جانے والا بھی ہو اور بڑا جھوٹا بھی۔ اے میری قوم والو، آج تمہیں حکومت حاصل ہے اور زمین میں تم غالب بھی ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں بس وہی رائے دے رہا ہوں جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں صرف وہی راستہ بتاتا ہوں جو بالکل ٹھیک اور بھلا ہوتا ہے۔ اس پر وہ شخص جو دل میں ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے اس پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں
جب ایک دوسرے کو روتے اور فریاد کرتے ہوئے پکارتا ہوگا۔ جس دن تم پیٹھ پھرائے بھاگے بھاگے پھرو گے، اللہ سے تمہارا بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ غرض جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، اسے ہدایت کر کے صحیح راستے پر لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یقیناً اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم پر شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اٹھ گئے۔ تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والا بھی ہو اور شقی بھی۔ غرض جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں، باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور ہدایتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل یا سند آئی ہو، تو یہ اللہ اور ایمانداروں کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش، جابر، ظالم کے دل پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا، اے حامان، ذرا میرے لیے ایک اونچا محل یا بلند عمارت تو بناؤ، جس سے ممکن ہے کہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں، حالانکہ میں تو اس موسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نگاہ میں اس کے برے کام خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ غرض فرعون کی ساری مکاری اور چال بازی صرف اسی کی اپنی تباہی اور بربادی میں خرچ ہوئی۔ پھر وہی ایمان چھپانے والا بولا، اے میری قوم والو، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کا معمولی وقتی فائدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے بس اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو کوئی اچھا نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ابدی حقیقتوں یا خدا و رسول کا دل سے ماننے والا مومن ہو، تو وہی لوگ جنت کے گھنے اور سرسبز و شاداب باغ میں داخل ہوں گے، جہاں ان کو بے حد اور بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم والو، آخر یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ اس کو شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں، حالانکہ میں تمہیں بلاتا ہوں اس عزت والے، زبردست، طاقت والے خدا کی طرف جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف بلانا نہ تو دنیا ہی میں کارآمد اور مفید ہے اور نہ آخرت میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہے، جبکہ حقیقتاً ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حد سے بڑھنے اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں وہی آگ میں جانے والے ہیں۔ تو جلد ہی تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ حقیقتاً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے بھالنے والا نگہبان ہے۔ تو اللہ نے اس ایمان چھپائے رکھنے والے مومن کو ان کی بری چالوں اور منصوبوں سے بچا لیا جو انہوں نے اس کے خلاف بنائے تھے، اور آل فرعون کو بدترین سزا میں گھیر لیا۔ اب صبح و شام آگ ان کے سامنے لائی جاتی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور پھر یہ لوگ جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے،
تو کیا اب تم ہمیں آگ کی سزا کے کچھ حصے سے بچاؤ گے؟ تو وہ بڑے بننے والے گھمنڈی جواب دیں گے، ہم سب کے سب اسی جہنم میں تو ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سنا چکا ہے۔ اس پر جہنم میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے منتظمین سے کہیں گے، ذرا اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرو کہ ہماری سزا میں صرف ایک دن کی کچھ کمی ہی کر دے۔ اس پر جہنم کے منتظمین نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس پر جہنم کے منتظمین نے کہا، پھر خود ہی دعا مانگو، اور تم جیسے حق کے منکر کافروں کی دعا کھو کر اکارت جانے والی ہوتی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی اور ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی، یعنی خدا کی حقیقی نعمتوں اور رحمتوں سے دوری اور محرومی، اور ان کے لیے جہنم کا بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ مثلاً بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب تورات کا ورثہ دار بنایا، جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے سامان ہدایت و نصیحت تھی، لہٰذا صبر سے کام لیجیے، یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اپنے اوپر لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کو ڈھانپ کر چھپا لیے جانے کی دعا کیجیے، یعنی اپنے احساس کوتاہی کو رحمت سے ڈھانپ لینے کی دعا کیجیے، اور شام و سحر اپنے پالنے والے مالک کی پاکی بیان کرتے رہیے، یا تسبیح مراد نماز پڑھیے اس کی حمد و تعریف کے ساتھ۔ حقیقتاً جو لوگ بغیر کسی سند، حجت یا ثبوت کے جو ان کے پاس آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی آیتوں، باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ طلب کیجیے کہ وہ ایسے تکبر سے محفوظ رکھے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسا ہو جائے، اور ایماندار اور اچھے کام کرنے والے لوگ بدکاروں کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو، یا تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارے پالنے والے مالک نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین جانو کہ جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت یا بندگی سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن دکھانے والا بنایا۔ حقیقتاً اللہ انسانوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر زیادہ تر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ہے تمہارا پالنے والا مالک جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی باتوں، آیتوں اور دلیلوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار یا رہنے کی جگہ بنایا، اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، یعنی تمہیں کھلی فضا میں غیر محفوظ نہیں چھوڑ دیا کہ عالم بالا کے ٹوٹے سیاروں کی بارش یا شعاعیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک مضبوط آسمانی نظام کی عمارت جو گنبد جیسی نظر آتی ہے بنا دی، جو آسمانی آفتوں، سیاروں کے ٹکڑوں اور خطرناک شعاعوں سے تمہاری حفاظت کرتی ہے، جس نے تمہاری صورت بنائی
تو بہت ہی اچھی اور خوبصورت بنائی اور تمہیں طرح طرح کی پاک صاف غذائیں عطا کیں۔ وہی اللہ جس نے یہ سب کام کیے ہیں تمہارے پالنے والا مالک ہے، جو بے حساب برکتوں والا بھی ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا مالک بھی۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ تم اسی کو پکارو، اپنے دین یا طریقہ زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے، اس لیے کہ ساری کی ساری تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ کہیے کہ مجھے تو ان کی بندگی یا پوجا پاٹ سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سامنے سر تسلیم و اطاعت جھکا دوں، یعنی تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی بارگاہ میں اسلام اختیار کروں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ٹپکے ہوئے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے پہلے ہی کوئی پورا اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچو، اور اس لیے بھی کہ تم عقل سے کام لے کر حقیقت کو سمجھو کہ ہماری موت اور زندگی کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہی بندگی کے لائق اور عبادت کا مستحق ہے۔ کوئی اور ہماری قسمت کے بنانے بگاڑنے پر قادر نہیں، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں خدا ہی کا حکم ماننا چاہیے۔ وہی زندگی دینے والا بھی ہے اور وہی موت دینے والا بھی۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کے بارے میں بے جا جھگڑے کرتے ہیں؟ آخر وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور اس پیغام کو جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے پیغمبروں کو بھی بھیجا، تو انہیں اس کا برا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور وہ زنجیریں کھینچتے جاتے ہوں گے، وہ بھی کھولتے ہوئے گرم پانی میں، پھر وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ اللہ کے سوا دوسرے خدا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر خدا کا شریک مانتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو خدا کہہ کر پکارتے ہی نہ تھے۔ یعنی اب ہمارے پر یہ بات کھل گئی کہ ہم جنہیں دنیا میں خدا سمجھ کر پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے۔ اس طرح اللہ حق کے منکروں کو ان کی گمراہی کا نتیجہ دکھا دے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوش ہوتے تھے، یعنی غیر حق کو مان کر خوش اور مگن رہتے تھے، اور پھر اس پر اتراتے پھرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و برداشت سے کام لیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو اب چاہے ان کے اس برے انجام کا کچھ حصہ جس سے ہم انہیں ڈراتے رہے ہیں آپ کو دکھلا دیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو ہم نے آپ سے کیا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر دے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو حق اور سچائی کے ساتھ بالکل ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت وہ غلط کار جو باطل پر ہیں نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کو تم کھاؤ۔
غرض تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، مثلاً یہ کہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں بھی جانے کا تمہارے دلوں میں ارادہ ہو تم ان پر وہاں تک پہنچ سکو، غرض ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو کیا وہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے تھے، جو تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں بھی، اور دنیا میں ان سے کہیں زیادہ شاندار آثار بھی چھوڑ گئے ہیں؟ تو انہیں اس مال دولت نے جو وہ کماتے رہے تھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی جو کمائی انہوں نے کی وہ ان کے کچھ کام نہ آئی، کیونکہ جب ان کے سامنے خدا کا پیغام لانے والی کھلی ہوئی واضح دلیلوں اور معجزوں کے ساتھ آئے تو وہ اپنے اسی علم میں مست و مگن رہے جو ان کے پاس تھا، نتیجتاً اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا جو ایک ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سارے خداؤں کا جنہیں ہم خدا کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، مگر ہماری سزا کو دیکھ لینے کے بعد ان کے مان لینے نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ کا یہی وہ طریقہ اور ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری و ساری رہا ہے، اور اس وقت یہ حق کے منکر کافر سراسر نقصان اٹھاتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ اسی سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والے، بے حد مسلسل رحم کرنے والے خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے، ایسی کتاب جس کو آیتیں الگ الگ کر کے خوب گھول گھول کر بیان کی گئی ہے، جو نہایت صاف، واضح، فصیح و بلیغ اور مناسب ترین الفاظ میں مطلب کو پوری طرح سمجھانے والا قرآن ہے، یعنی عربی زبان کا قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو خوشخبری دینے والا بھی ہے اور برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے برے انجام سے ڈرانے والا بھی، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ بھی حائل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سی کیجئے، ہم اپنی سی کیے جائیں گے۔ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مگر ایسا کہ میری جانب خدا کا پیغام بھیجا جاتا ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی طلب کرو، اور تباہی اور بربادی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ اور خیرات بھی نہیں دیتے، یعنی جو اپنے کو شرک و کفر کی نجاست سے پاک نہیں کرتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے خدا و رسول کو دل سے مان لیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ان سے کہیے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا؟ وہی تو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے، اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکت بھی عطا کی، یعنی زمین کو بے حد و بے حساب قوت نمو بھی عطا کی، اور معدنیات کے بے شمار خزانے بھی اس میں رکھ دیے۔ پھر اس میں 4 دن کے اندر خوراک کے سامان ٹھیک حساب سے رکھ دیے، وہ بھی سب مانگنے والوں کے لیے یکساں طور پر ان کی طلب اور حاجت کے مطابق۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس حالت میں کہ ادھر دھواں ہی دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا،
ہم آ گئے خوشی خوشی فرما برداروں کی طرح۔ پھر اس نے 2 دن کے اندر ہی 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون اور حکم وہی کر دیا، یعنی ان کو اپنا قانون بتا کر اس کے مطابق چلا دیا۔ پھر ہم نے نیچے والے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ بھی کر دیا۔ یہ سب ایک زبردست طاقت والے، عزت والے اور سب کچھ جاننے والے کا منصوبہ، اندازہ اور بندوبست ہے۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ منہ کو موڑے ہی چلے جاتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ میں تمہیں اسی بجلی جیسے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسی بجلی قوم عاد و سمود پر ٹوٹ پڑی تھی، جب ان کے پاس خدا کے بھیجے ہوئے رسول ان کے آگے اور پیچھے یعنی ہر طرف سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی عاجزانہ مکمل اطاعت نہ کرو۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر ہمارا پالنے والا مالک چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ قوم عاد کا تو یہ حال تھا کہ وہ زمین میں تکبر کرتے ہوئے ناحق بڑے بن بیٹھے۔ انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے زیادہ طاقتور ہے، مگر وہ ہماری باتوں، آیتوں، دلیلوں اور نشانیوں کا جان بوجھ کر انکار ہی کرتے رہے۔ تو ہم نے ان پر سخت طوفانی ٹھنڈی تند و تیز ہوا کچھ خاص منحوس دنوں میں بھیجی، تاکہ انہیں ذلت و رسوائی کی سزا کا مزہ اس دنیا کی زندگی میں بھی چکھائیں۔ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ اور قوم سمود کو تو ہم نے سیدھا راستہ بھی دکھایا، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا، یعنی انہوں نے اندھے پن کو سیدھا راستہ پانے پر ترجیح دی، تو انہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ذلت و خواری کی سخت بجلی کے عذاب نے پکڑ لیا۔ البتہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور برائیوں سے بچنے والے متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ اور جس دن خدا کے دشمن جہنم میں لے جائے جانے کے لیے ہر طرف سے گھیر گھیر کر لائے جائیں گے، تو ان کو پچھلی نسلوں کے آنے تک روکے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں تک ان کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی کھالوں سے پوچھیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اسی نے تم کو بھی پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور پھر اسی کی طرف تم کو پلٹنا بھی ہے۔ تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپا کرتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تمہارا خیال تو یہ تھا کہ تمہاری بہت سی بدمعاشیوں کا خدا کو علم ہی نہیں ہے، بس تمہارا یہی خیال جو تم اپنے پالنے والے مالک کے بارے میں رکھتے تھے تمہیں لے ڈوبا، اور اسی وجہ سے تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب چاہے وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب اگر وہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان سے راضی نہیں ہوا جائے گا، یعنی پھر ان کو خدا کو راضی کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ موقع صرف دنیا کی زندگی میں فراہم کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مقرر کر دیے جو ان کے آگے پیچھے ہر چیز کو بنا سجا کر خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں۔ اس طرح ان پر ہمارے عذاب کی بات پوری ہو کر ہی رہی جو ان سے پہلے کے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہو چکی تھی۔ حقیقتاً وہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور حق کے منکروں، کافروں نے کہا، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو بک بک کر کے اس میں خلل ڈالو، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ہم لازمی طور پر ان حق کے منکروں یعنی کافروں کو سخت سزا کا مزہ
چکھا کر رہیں گے اور انہیں ان کے برے کاموں کے مطابق پورا پورا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ خدا کے دشمنوں کی سزا ہے، جس میں ان کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس جرم کی سزا ہے کہ وہ ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، تو اس سزا پانے پر حق کے منکر یا کافر کہیں گے، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں ان جنوں اور انسانوں کو تو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر روند ڈالیں، تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں، تاکہ وہ دونوں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ رہے وہ کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پالنے والا مالک ہے، اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر جمے بھی رہے، تو یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بس خوش ہو جاؤ اس جنت کے گھنے سرسبز و شاداب باغ سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی، دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، وہ بھی مہمانی کے طور پر اس ذات کی طرف سے جو بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور بھلا اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ کے سامنے سرے تسلیم و اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ غرض نیکی اور بدی یعنی اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم برائی کو ایسی اچھائی سے دور کرو جو سب سے اچھی ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ یکایک ایسا ہو جائے گا کہ جیسا تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ ہاں، یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر صرف ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اب اگر تم شیطان کی طرف سے ورغلائے جاؤ تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند بھی ہیں، لہٰذا تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی خدا ہی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو، یعنی اگر واقعی تم خدا کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب اگر وہ تکبر سے کام لیں تو یہ حقیقت ہے کہ جو فرشتے تیرے پالنے والے مالک کے پاس ہیں وہ دن رات اسی خدا کی تسبیح کر کے اس کی پاکی اور کمال کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کبھی تھکتے بھی نہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ زمین بالکل سنسان اور غمگین پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا تو یکایک وہ لہلہانے لگی اور اس میں قوت نمو پیدا ہو گئی، یعنی وہ پھولنے پھلنے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس خدا نے اسے زندگی دی وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ حقیقتاً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو الٹے سیدھے معنی پہناتے ہیں تو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا جس کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن، سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے؟ تو اب تم جو چاہو سو کرو، بس یہ حقیقت یاد رہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کا کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک زبردست، نادر، لاجواب کتاب ہے۔ باطل تو اس کے پاس آ ہی نہیں سکتے، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، کیونکہ یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جو دانائی کے ساتھ بہت گہری حقیقتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے اور ہر تعریف کا
حقدار بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ حقیقتاً آپ کا پالنے والا مالک اپنی رحمت سے ڈھانپ کر بڑا معاف کر دینے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا بنا کر اتارتے تو وہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کھول کھول کر الگ الگ بیان کرنے والی عربی زبان میں کیوں نہیں رکھی گئیں؟ کیا عجیب بات ہے کہ کلام غیر عربی زبان میں ہے اور مخاطب عرب ہیں۔ ان سے کہیے یہ قرآن ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے امراض کی شفا بھی، مگر جو لوگ ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ان پر ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی جو ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں، ان کے لیے یہ قرآن کانوں کا بوجھ یا ڈانٹ بھی ہے اور آنکھوں کی پٹی یا اندھا پن بھی۔ ان کا حال تو ایسا ہے کہ جیسے ان کو بہت ہی دور سے پکارا جا رہا ہو کہ ان کی کچھ سمجھ ہی میں نہ آتا ہو، صرف آواز کان کے پردوں سے لگ کر باہر ہی باہر گزر جاتی ہو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر تمہارے پالنے والے مالک نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے بارے میں بہت سخت قسم کے شک و شبے میں گرفتار ہیں۔ غرض جو کوئی بھی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو کوئی برا کام کرے گا وہ خود اپنے ہی کو نقصان پہنچائے گا، اور تمہارا پالنے والا مالک اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔